کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی۔ سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان اور اللہ کی پارٹی۔ اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے، البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ۔ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، وہ اپنی زندگی وقف کر دیں۔ اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں، کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا مقام ہے۔ جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کہہ لے، اسے غلبہ دین کہہ لے، نظام خلافت کا قیام کہہ لے، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لے، لیکن ڈکلیئر ایم ہونا چاہیے۔ ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے۔ نمبر 2، وہ ڈسپلن ہونی چاہیے، سب اطاعت، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا۔ نمبر 3، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہے ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیث اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ سیرت النبی سے دیکھیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say، ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں بھی نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں۔ 4 چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے، ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا۔ اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ 4 شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی یہ بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے، یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ چلتی ہے تو ہم تیریں گے، خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے۔ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی، 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی، بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرا غازی خان بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے،
جو تم جزیت ہم صابرون. اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونڈ our 1000 years defeat. اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام ہو گئے کالونائز تو کر چکے. بھارت ہے آلریڈی کالونائز پاکستان. کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتا کیا آپ کے پاس یہ سونیا گاندھی کا بیان کیا. تو غور کر لیجئے ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ میرے دین کا فرض ہے, یہ میرے اللہ کا حق ہے, یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے, یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے, یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے, میرے ملک کا حق ہے, میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے. اور جو بھی خبریں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میرے اندر جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن مندر لگا دوں. اب میں چند باتیں عرض کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے, کان کھلے رکھے, غور کرتا رہے. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب پر کہاں آج شروع تو کر دینا کسی میں شریک ہو جائے. اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام. لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو وہ بھی مباح ہے, جماعت کے حق میں ہے, بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو. وہ 4 آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو, جس کا اخلاقی ایک معیار ہو. اب میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں. 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا. پہلا میرا کام تھا دعوت رجوع القرآن کا جو آج تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا. اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے, کس طور سے ہوا ہے, اس کا صغرا کبرا کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا ریشنل کیا ہے, وہ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. یہ کتاب مطالعہ کریں جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے. اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں, 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے, لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے, امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کر کے نوجوان جا رہے ہیں. الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد پر ایک مردہ سنت کو زندہ کیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن